حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. حضرت جس سے چاہیں آپ لوگوں کو ہم سب کو نواز دیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا سلام. جلوہ حضور تاج الشریعہ. زندہ باد. جانشین حضور تاج الشریعہ. زندہ باد. شہزادہ حضور تاج الشریعہ. زندہ باد. قائد ملت. زندہ باد. مسلک اعلی حضرت. زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سيدنا الله. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اور ان کا ایمان کس طرح کا تھا، ان کی زندگی کس طور سے، اور ان کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے کی تھی، یہ آپ نے سماعت کیا. اور ان کا ایمان کیسا تھا اور پہچان بھی سرکار نے بتا دی جنتی فرقے کی. جنتی کون ہے؟ جنتی وہ ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام کی شان میں اور ان کا ایمانی جذبہ کیسا تھا کہ انہوں نے، آپ نے سنا کہ انہوں نے نہ اپنے کسی رشتہ دار کی، خونی رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی. سبحان اللہ. اور یہی جو بتایا مفتی عاشق حسین کی تقریر میں اور حضور تاج الشریعہ نے یہاں بار بار سبحان اللہ آئے اور آپ لوگوں کو ہر بار یہی درج کیا اور یہ بتایا سبحان اللہ کہ جو ایمانی رشتہ ہے، جو خون کا رشتہ جو ہے اس سے بہت بلند ہے، وہ ایمان کا رشتہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر پیغام دیا کہ حالات چاہے جیسے ہوں لیکن ہمیں اور آپ کو کہ جو سرکار نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جنتی فرقہ وہی ہے. وہ کون سا مسلک ہے؟ وہی مسلک حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جو مسلک ہے، وہی حضرت عمر فاروق کا مسلک ہے، حضرت عثمان غنی کا مسلک جو ہے، اور جو حضرت علی کا مسلک ہے، جو حضور تمام صحابہ کرام کا مسلک ہے، اور جو حضور غوث اعظم کا مسلک ہے. سلسلہ با سلسلہ یاد آ رہا آج اس کی پہچان مسلک اعلی حضرت کے طور پر ہوتی ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ. تاج شریعہ نے یہ پیغام دیا اور ہمیں اور آپ کو جگایا اور بتایا کہ جہاں میں عام پیغام ہے
شہ احمد رضا کر دیں. پلٹ کر پیچھے دیکھیں جو آپ کو ابھی دکھایا انہوں نے وہی صحابہ کرام کی زندگی پر اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ ان کی زندگی کس دور پہ تھی اور جو ان کا غضب تھا جلال تھا وہ سب اللہ اور رسول کے لیے تھا. سبحان اللہ. ایک پہلوان نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ بہت بڑا پہلوان تھا وہ للکار رہا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس پہ چڑھے گئے اور کہتے یہ ہے کہ وہ بہت طاقتور اور آپ کا بہت بڑا پہلوان تھا. اس جنگ میں آپ گئے. اب آپ نے اس کو پچھاڑ دیا. جب پچھاڑا اب پچھاڑ کر اس کے سینے پر سوار ہے اور سوار ہو کے اس کے گلے کو ابھی کاٹنے ہی والے ہیں جو اس نے دیکھا مر رہا ہوں. مرتے مرتے اس نے آپ کے چہرے اقدس پر تھوک دیا. آپ کو جلال آیا چہرہ اور سرخ ہوا اور لیکن آپ نے اس کو اسی وقت چھوڑ دیا. وہ تو چونک گیا کہ یہ کیا ہوا معاملہ. یہ تو میں مرنے ہی والا تھا یہ میں بچ کیسے گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تیری میری جنگ جو تھی وہ خالصۃ لوجہ اللہ تھی اللہ کے لیے تھی. اب اس میں میرا نفس شامل ہو گیا مجھے غصہ آ گیا. میں یہ صحابہ کرام کی زندگی آج بہت سارے بھونکنے والے الٹی سیدھی گفتگو کرنے والے وہ بولتے ہیں لیکن صحابہ کرام کی زندگی وہ ہے جو آپ نے ابھی ابھی سنی. جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں تو وہ صحابہ کرام کی زندگی پھر سے تجدید وفا کر دیں تجدید عہد کر دیں. اب وہ تجدید عہد کیا ہے؟ نبی سے جو ہو گئے گانا اسے دل سے جدا کر دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے صحابہ کرام کی زندگی اولیاء اللہ کی زندگی ان کی زندگی یہی ہے اور ان کے بارے میں ارشاد ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے. خوف آج سریا سنو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئندہ کا اندیشہ اسے کہتے ہیں خوف. اور غم جو ہے وہ پچھلی زندگی پر حزن ملال اس پر ہوتا ہے. تو آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے یعنی آخرت میں ان کو کوئی خوف نہیں. اور ان کو جو اللہ کی راہ میں اللہ اور رسول کی راہ میں جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو اس کا کوئی غم نہیں. سبحان اللہ. قیامت کے دن جب حضرت سیدنا غوث اعظم کی لواء کے تلے تمام اولیاء اللہ وہاں حاضر ہوں گے اور سرکار کا دیدار ہوگا تو ان کو کوئی غم نہیں کہ جن کے لیے ہم نے سارے غم اٹھائے تھے اور جو پریشانیاں اٹھائی تھی آج ان کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. سبحان اللہ. بتا دیا اور ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے یہ. اور ان کا عالم یہ ہوتا ہے ہم کو حکم ہوا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو شریعت کی پابندی کرو اور تقوی پر گامزن ہو جاؤ. اب تقوی پر جب آدمی گامزن ہو جائے شریعت کی پابندی کرے یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی پھر بھی ارشاد ہوا سچوں کے سامنے سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ. یعنی ٹرو پائٹی کیا ہے سچا تقوی کیا ہے وہ تمہیں شیطان بہکا سکتا ہے لیکن ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے اور ان کا دامن تھام لو گے
تو سچی پارٹی اور سچے تقوی تم کو مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت یہ پیغام ہمیں اور آپ کو دیکھے گئے. ہمیں اور آپ کو چاہیے یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کے کسی احسان کا بدلہ انسان چاہے ادا نہیں کر سکتا, لیکن سب سے بڑا احسان اس کا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. سبحان اللہ. اور پھر ان کا نام لیوا سبحان کا اللہ. بگوش بنایا, بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھا. سبحان اللہ. ہمیں چاہیے یہ کہ جو ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے, اس دولت کی ہم خوب حفاظت کریں سبحان اللہ. اور پلٹ کر پیچھے دیکھیں, سبحان اللہ. سبحان پھر اللہ. سے تجدید وفا کر دیں, سبحان اللہ. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو جگایا اور بتایا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی تاری ہے, سونے والوں ایمان کی دولت والوں اللہ سبحان اللہ جاگتے رہیو, سبحان اللہ. ہوشیار ہو جاؤ, سبحان چوکن نہ رہو. کیا بات ہے. ایمان کے لٹیرے چاروں طرف الگ الگ روپ میں الگ الگ بھیس میں وہ آتے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے. کوئی کسی بھیس میں آئے گا, کوئی کسی بھیس میں آئے گا, لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرو, کیونکہ سرکار نے فرمایا, میں قسم کھا کے فرماتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو جس قوم سے محبت کرے گا اسے میں اسی میں کر دے گا, جو جس قوم سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا. اور ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کے لیے خالص, اللہ کے لیے جو محبت ہوگی, تو کوئی اگر مشرق میں ہو اور کوئی مغرب میں ہو, اللہ تبارک و تعالی ان کو قیامت میں ایک جگہ ملا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو 12ویں والے, 11ویں والے, سبحان اللہ. چھٹی والے, سبحان سے محبت کرنے والے کل ان کے جھنڈے کے تلے ہوں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. واہ واہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, اللہ حافظ. ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ہمیں تو صرف یہ کرنا ہے کہ ان کے دشمنوں سے سچی دشمنی رکھیں, ان سے دور و نفور رہیں. آپ نے بہت بار بزرگوں سے سنا ہوگا کہ اچھی صحبت جو ہے وہ انسان کو اچھا کر دیتی ہے, اور بری صحبت جو ہے وہ برا اثر ڈالتی ہے. اگر آپ اور ہم اور آپ جائیں اور کسی عطر فروش کے پاس جا کے بیٹھیں, سبحان تو اللہ. جا کے بیٹھیں گے تو کچھ نہیں تو ہم خرید ہی لیں گے, نہیں تو وہ ہم کو گفٹ کر دے گا, اور کچھ نہیں تو وہ عطر کی خوشبو ہم کو ملے گی. سبحان اللہ. اور اگر آپ کسی لوہار کی بھٹی کے پاس جا کے بیٹھیں گے کیا بات ہے. تو کچھ نہیں تو دھواں تو لگے گا ہی, آگ کی چنگاری آپ کو جلا سکتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو ایسوں سے بچنا چاہیے. پھر فرمایا, دور شو از اختلاط یار بد, برے دوست کے ملنے سے, اس کے اختلاط سے تو اپنی حفاظت کر. یار بد بدتر از مار بد, کہ برا یار جو ہے وہ ایک بدترین سانپ سے بھی بدتر ہے, کیونکہ یہ جو ہے سانپ جو ہے یہ جان کا دشمن ہے, یہ جان ہی لے گا, لیکن وہ جو ہے برا یار اس سے جان کا بھی خطرہ ہے اور ایمان کا بھی خطرہ, اور ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ اہم ہے. تو ہمیں اور آپ کو اتنا ہی کرنا ہے کہ ان کے دشمنوں سے دور رہنا ہے. اس کے دشمنوں سے دور رہیں گے, اور نصیحت کے لیے اتنے ہی الفاظ کافی ہیں کہ آدمی اس سے نصیحت پکڑے
اور ایسوں سے دور رہے، تو ان سے دور رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کافر جو ہے یہ سب اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں کر کے انہوں نے اپنا ایمان کھویا اور بے ایمان ہوئے، کافر ہوئے۔ اب لوگ ان سے اختلاط کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی وجہ سے کوئی کچھ اپنی بتاتا ہے مجبوری، کوئی کچھ کہتا ہے مجبوری نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کافر جو ہے وہ آگ ہے۔ تو جو پتھر اس آگ کا ساتھ دے گا اس سے بھی احتراز لازم ہے۔ اگر مسلمان ایسوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، آمین، اور ہمارا عزت فرمائے۔ آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔